بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ملجانا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اللہ دی ذات امید رکھنا میرے تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب دے اتے اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی سب نو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور برکتاں رحمتاں مالیاں او کڑیاں اللہ پاک آپ کو عطا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کے اس کو دوسروں تک شیئر بھی کرنا ہے، اور کمنٹ کی صورت میں آپ جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں انشاءاللہ العزیز موضوع پر مسح کرنے کے حوالہ سے ایک دو حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نفع مند ہوگا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسح کسے کہتے ہیں؟ آپ جب سنیں گے حدیث مبارکہ تو آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی پیدا ہوگی۔ پیارے بھائیوں، مسح کا معنی لغت کی روح سے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا ہے، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں مسح سے مراد تر ہاتھ کا کسی عضو یا موضوع پر پھیرنا ہے، یعنی تر ہاتھ ہو، اور یعنی کہ پاؤں کے اوپر اس طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ مسح کی مدت کتنی ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے وہ آسان طریقے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا۔ موضوع پر مسح کی مدت مقیم شخص جو مسافر نہ ہو، ہاں جی، مسافر نہ ہو کے لیے 1 دن اور 1 رات تک ہے، جبکہ مسافر کے لیے مدت 3 دن 3 رات تک ہے۔ اس کا حوالہ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت شریف بن حانی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر موضوع پر مسح کرنے کی مدت پوچھی، تو آپ نے فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کرو، کیونکہ وہ حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکثر سفر میں رہا کرتے تھے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب الطہارت کے اندر ہے یہ حدیث مبارکہ۔ یہ حدیث مبارکہ جمہور فقہا کے مذہب پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ موضوع پر مسح کی درج بالا مدت متعین ہے۔ اس میں یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ طہارت کی حالت میں موزے پہنے، مثلاً ظہر کے وقت وضو کر کے موزے پہن لیے، پھر عصر کو حدث ہوا تو دوسرے دن عصر کے لیے موزے اتارنے ہوں گے۔ یعنی آج آپ یعنی کہ ظہر کے وقت پہنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد عصر کو آپ کو حدث ہوا تو دوسرے دن عصر کے لیے
موزے اتارنے ہوں گے، یعنی اعتبار وقت حدث کا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی میں آپ کی بارگاہ میں یہ بات رکھتا ہوں کہ مسح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ یہ مسح ہم کرتے ہیں یہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہی مسح کو توڑتی ہیں۔ جی پیارے بھائیو، نمبر 1 اور نمبر 2، مدت مسح پوری ہو جانے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے مطلب ہے کہ ظہر اور اگلے دن ظہر تک آپ کا جو یعنی کہ مسح ہے نا وہ قائم رہے گا۔ اگر مدت ختم ہو گئی تو مسح بھی آپ کا یعنی کہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، اگر ایک موزہ اتار دیا تو مسح ٹوٹ جائے گا۔ ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ہے مسح ٹوٹ گیا ہے۔ کسی طرح موزہ کے اندر پانی داخل ہو گیا، مثلا وہ آدمی پانی میں داخل ہوا اور اس کا نفس سے زیادہ پاؤں دھل گیا تو مسح ٹوٹ جائے گا۔ تو پیارے بھائیو، یہ جو دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت دی ہے، آرام دیا ہے، اس میں سے ہمارا ہی فائدہ ہے پیارے بھائیو۔ اگر ہم ان حدیثوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ہی فائدہ ہوگا، اور یہ ہماری سہولت کے لیے مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ چیز عنایت فرمائی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، میرے نبی کے دل میں اپنی امت کا بہت درد ہے۔ وہ خاتم الانبیاء، وہ خاتم النبیین نبی اپنی امت کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دے کر رہ نہیں سکتی تو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نبی اپنے امت کے لیے پریشان ہوتے تھے اور ہر وقت اپنی امت کے لیے مغفرت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، کیونکہ میرے نبی کو اپنی امت کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب امتی پریشان ہو جاتا ہے تو میرا نبی اپنی امت کے ساتھ حریص بھی ہے، بہت زیادہ حریص ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ان حدیثوں پر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی پر میں اپنا اتفاق کرتا ہوں۔ مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، ہمیں دے اجازت، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔